بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ ناظرین و قارئین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک انسان بہت نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن تھا بہت غریب و مفلس۔ اس کے کچھ بچے بھی تھے جو باادب تھے۔ ایک رات کچھ یوں ہوا، وہ غریب اور نیک شخص کی اچانک رات کی تاریکی میں آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بچے رو رہے ہیں۔ تو آدمی نے اپنے بچوں سے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تم سب کیوں رو رہے ہو؟ وہ بچے بولے، بابا جان، بہت زور کی بھوک لگی ہے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ تو وہ نیک آدمی کہنے لگا کہ ایسا کرو، تم سب میرے پاس آ جاؤ اور ہم سب مل کر اپنے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ناظرین و قارئین کرام، وہ سب بچے اکٹھے ہو کر اس شخص کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور وہ نیک باپ کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ اچانک درود پڑھتے پڑھتے اس نیک آدمی کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ قسمت جاگ گئی۔ اس شخص کے خواب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم اٹھ کر فلاں مجوسی تاجر کے پاس جاؤ اور اس کو میرا سلام دو اور اس سے کہنا کہ تم ہمیں اپنے مال سے کچھ روپیہ بھی دو، اور جو دعا کی ہے وہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہو گئی ہیں۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے کو کہتے تھے۔ یہ شخص خواب سے اٹھا اور سوچنے لگا کہ ہمارے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں حضور کی زیارت کی، گویا اس نے سچ میں حضور کی زیارت کی، کیونکہ حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے۔ حضور کا دیدار ہوا تو واقعی دیدار حضور ہوا ہے۔ پھر وہ شخص کو شک ہوا کہ ہمارے آقا کسی کافر کے پاس نہیں بھیج سکتے، وہ بھی مدد کے لیے۔ وہ شخص یہ سوچ کر درود پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گیا۔ ناظرین، وہ قسمت والا انسان ایک بار پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس نیک شخص سے فرمایا کہ جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تمہیں سلام دیا ہے اور تم میری اپنے مال سے مدد کرو، اور جو دعا مانگی گئی تھیں وہ قبول ہو گئی ہیں۔ اب یہ شخص حیران و پریشان صبح اٹھا اور اس مجوسی کا گھر تلاش کرتا ہوا آخر اس کے گھر پہنچ ہی گیا۔ دیکھا تو اس کا گھر بہت عالی شان ہے، گھر میں نوکر چاکر کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ بندہ ادھر جا کر اس مجوسی سے کہنے لگا کہ اے تاجر، میں تمہارے لیے ایک میسج لایا ہوں، لیکن میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے سب کو دور کر دیا اور کہا، آؤ، کیا بات کرنی ہے؟ وہ نیک آدمی بولا کہ میں اپنے نبی کا آپ کے لیے میسج لایا ہوں اور انہوں نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ تو وہ تاجر کہنے لگا، آپ کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تمہارے نبی میرے پاس سلام کیوں بھیج سکتے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، صرف سلام ہی نہیں کہا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میری مدد کرو، اور جو دعا مانگی گئی ہیں وہ بھی قبول ہو گئی ہیں۔ دوستو، جب اتنا سنا تو وہ مجوسی اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کمرے میں جا کر داخل ہوا اور اس نیک آدمی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حیران و پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ شخص پیچھے پلٹا اور اپنے گھر کے ہر اس انسان سے کہنے لگا جو وہاں موجود تھا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں، جو لوگ میرے پاس رہنا چاہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو بلایا اور کہا، دیکھو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اچھا، ورنہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، اگر نہیں تو آج سے ہماری اور تمہاری راہیں جدا ہیں۔
بیٹا بولا بابا جان آپ میرے والد ہیں، جب آپ مسلمان ہو گئے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بیٹی کو بلایا، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سب مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، بظاہر کوئی بات نہیں نظر آتی، اس کا راز کیا ہے؟ اتنا سوچ کر وہ نیک آدمی اس شخص سے بولا آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو وہ شخص بولا اب بتاتا ہوں کہ کیا ہے اس کا راز۔ وہ راز یہ ہے کہ ہم مجوسیوں کے عقیدے میں ہے کہ سگے بھائی اور بہن میں شادی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے میں بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح ابھی کچھ دن پہلے ہی کیا تھا۔ وہ بھی بڑی شاندار دعوت کا انتظام کیا کیونکہ میری دولت انہی دو بچوں کے لیے تھی۔ کھانے کے دن اس رات کھانا کھلانے کے بعد میں جب سویا تو میرے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا ایک گھر ہے، اس گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اس روتی ہوئی دو بچیوں کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ امی جان ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا۔ امی نے کہا کیوں بیٹی، اچھا کیوں نہیں کیا؟ امی جان اس نے پورے شہر کو بلایا لیکن ہمیں دعوت نہیں دی، جبکہ ہم لوگ کئی دن کے بھوکے ہیں، ہمیں خوب خوشبو آتی ہے اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں اور ہم اولاد رسول ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ ہم نے سارے شہر کے لوگوں کو بلایا، اتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا، لیکن میں پڑوسیوں کو کیسے بھول گیا؟ ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن تھے تو وہ ہمارے پڑوسی ہی۔ کہتا ہے یہ سوچ کر میں جلدی سے اٹھا، بھاگتا ہوا گھر میں گیا اور کچھ کھانا اور کپڑوں کے چند جوڑے لیے اور پیسے، اور رات ہی میں ان کے گھر پہنچ گیا اور وہ سامان ان کے سامنے پیش کیا۔ ان بچوں کی ماں نے اپنی بچیوں سے کہا لو بیٹی ہمارا پڑوسی ہمارے لیے کھانا لے کر آیا ہے۔ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ یہ کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ایسا کرتی ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ وہ سید زادی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہیں اور رو کر کہتی ہیں یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت دے دے، اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ بھی دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دن کو کھانا کھلا کر گھر آیا لیکن ان کے دعا میرے کان میں گونج رہی تھی، لیکن جب تم میرے نبی کا سلام لے کر میرے پاس آئے تو میں سمجھ گیا کہ وہ دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ تم حضور کا میرے نام سلام لے کر آئے، میں مسلمان بھی ہوا اور مجھے امید ہے کہ میں داخل جنت بھی ہو جاؤں گا۔ اور سنو میں اپنی آدھی دولت اپنے بچوں کو دیتا ہوں اور آدھی دولت تمہیں خیرات کرتا ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔